نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى صدق الله مولانا العظيم۔ معزز خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 2 جمعوں کے خطبات میں ہم ایک تسلسل کے ساتھ ایصال ثواب کے فلسفے پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج اسی ہی موضوع کے ضمن میں ہم اس آیہ کریمہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ کا جائزہ لیں گے جن سے بصراحت ایصال تصور کی تائید ہوتی ہے۔ عام طور پر اس تصور کی نسبت ذہنوں میں اس تلاوت کی گئی آیہ کریمہ کے حوالے سے ایک سوال ابھرتا ہے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد یہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے بس وہی کچھ ہے جو اس نے کمایا۔ انسان جو عمل خود کرتا ہے اسی کی کمائی، اسی کا اجر، اسی کا صلہ اسے مل جاتا ہے، اور اس کے سوا وہ کسی شے کا حقدار نہیں ہوتا۔ اس آیت کریمہ کی روح سے ایصال ثواب کے تصور پر ذہنوں میں اعتراض یہ ابھرتا ہے کہ ایصال ثواب میں تو عمل کوئی اور شخص کرتا ہے، نیکی، صدقہ اور خیرات تو اور لوگ کرتے ہیں، اور مرنے والے نے تو وہ کمائی نہیں کی ہوتی، تو جو کمائی اس نے نہیں کی کسی اور نے کی ہے۔ یہ اس آیہ کریمہ کی روح سے کس طرح ممکن ہے کہ اس کا ثواب اس شخص کو مل جائے، جبکہ قرآن انسان کی کمائی کا ہی فائدہ پہنچنے کی بات کرتا ہے۔ معزز حاضرین، یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ اس آیہ کریمہ کے معنی و مفہوم کا ایصال ثواب کے فلسفے اور اس کے شرعی تصور کے ساتھ کوئی تضاد، تعارض اور تصادم نہیں ہے۔ اس آیہ کریمہ کے مختلف معانی اور مطالب جن کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ یہ شبہ ذہن سے دور ہو سکے۔ پہلی بات تو یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ قرآن مجید کے احکام میں باہمی طور پر کبھی کوئی تضاد اور تعارض نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جا بجا قرآن مجید میں غیر مسلموں کو یہ چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کا تحریر کردہ یا تصنیف کردہ ہوتا تو پھر لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو آپ اس میں کثرت کے ساتھ اختلاف اور تضاد کو پاتے، کہیں ایک بات کہی جاتی، کہیں دوسری بات کہی جاتی، کہیں ایک شے کو جائز قرار دیا جاتا، کہیں اسی شے کو ناجائز قرار دیا جاتا، جیسا کہ ان مذہبی کتابوں میں واقع ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہوتی، یا اصلاً اللہ کی طرف سے بصورت وحی آتی ہے لیکن بعد میں ان میں تحریف اور تبدیلی کر دی جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں جا بجا تضادات اور اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن الحم سے والناس تک پورے قرآن میں آپ کسی مقام کی نشاندہی نہیں کر سکتے جہاں کا بیان کیا ہوا ایک تصور اس کے دوسرے تصور کے ساتھ متضاد ہے۔ تو گویا قرآن وحدت فکر اور وحدت علم کا تصور دیتا ہے۔ تو جب یہ بات طے شدہ ہے تو پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک مقام پر، جیسا کہ ہم نے سورہ طور کی آیت نمبر 21 کے حوالے سے وضاحت و صراحت کے ساتھ عرض کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ 2 ٹوک طریقے سے بیان فرمایا کہ نیک لوگوں کی اولاد کو ان کے اعمال کا فائدہ پہنچایا جائے گا، اور جنت میں انہیں ان کے ساتھ بہتر درجات سے نوازا جائے گا، اور ان اعمال کا جو فائدہ ان کو پہنچے گا اس میں ان کے اپنے لیے بھی اجر میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی۔ اس طرح متعدد دیگر آیات اور متعدد احادیث کا حوالہ ہم پہلے 2 خطبات میں عرض کر چکے۔ یہ بات کسی لحاظ سے بھی ممکن اور واقع نہیں ہو سکتی کہ قرآن کی ایک آیت کا ان تمام آیتوں اور دیگر احادیث نبوی کے ساتھ تضاد ہو۔ صاف ظاہر ہے کہ بات تو ایک ہی ہوگی۔ یہ ممکن ہے کہ انسان کے سمجھنے میں کوتاہی ہو جائے، اس کے فہم میں کوئی نقص اور کوئی کمی اور کوئی کجی رہ جائے،
یہ تو ممکن ہے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ اللہ کے کلام میں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں تضاد دکھائی دے۔ اس اصول کے تحت ہمیں اس تلاوت کی گئی آیت کریمہ کے اصل معنی اور مفہوم کو پھر سے سمجھنا ہوگا، تاکہ یہ یقین ہو سکے کہ اس آیت کریمہ میں وہ تصور بیان کیا گیا ہے جس تصور کی کوئی تنافی، کوئی تعارض اور کوئی تضاد دیگر آیتوں اور دیگر حدیثوں سے نہیں ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ میں جو کچھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہاں در حقیقت مسئلہ جبر و قدر کو واضح کیا جا رہا ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ کماتا ہے۔ کئی ائمہ تفسیر نے اس آیت کریمہ کے سیاق و سباق اور اس کے قرینہ کلام کے پیش نظر اس کا مورد و محل کافر کو قرار دیا، اور یہ کہا ہے کہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ مسلمانوں تم جو یہ کہتے ہو کہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کی طرف سے مقدر ہے اور فیصلے اسی کے ہاتھ میں، تو پھر اگر کوئی کافر ہو گیا، کفر کا، ارتداد کا، فسق و فجور کا مرتکب ہوا، تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ کی طرف سے مقدر تھا۔ تو اللہ کی قدرت کے تصور پر اس اعتراض کا جواب اس آیت کریمہ میں دیا جا رہا ہے کہ کسی کو کافر بنانا اللہ نے یہ مقدر بے ایمانہ نہیں کیا کہ وہ کافر ہونے پر مجبور ہو اور مسلمان نہ ہو سکے۔ یہ تصور غلط ہے۔ کسی کا فاسق و فاجر ہونا، کسی کا بدکار ہونا، بد کردار ہونا، یہ اللہ کی طرف سے ان معنوں میں مقدر نہیں ہے کہ وہ شخص انہی کاموں کے کرنے پر مجبور ہے اور وہ نیکی کا کام نہ کر سکتا۔ نہیں، جواباً فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، لوگوں نہیں، انسان کے مقدر میں وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے ذمے ان الزامات کو مت دھرا کرو، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہدیناہ النجدین، لوگوں ہم نے تمہیں دو راستے کھلے طور پر دکھا دیے، اور حضور نے فرمایا کہ ان میں سے ایک نجد الخیر ہے، دوسرا نجد الشر، ایک بھلائی کا راستہ ہے، دوسرا برائی کا راستہ ہے، ایک نیکی کا راستہ ہے، دوسرا بدی کا راستہ ہے۔ ہم نے دو راستے تمہیں دکھا دیے، اور اسی لیے دکھائے ہیں کہ تم اپنی سوجھ بوجھ اور سمجھ کے مطابق ان دو راستوں میں سے جو چاہو اپنا لو۔ الہمہا فجورہا و تقواہا، انسان کے نفس میں ہم نے ہر شے کی اچھائی اور برائی دونوں پہلوؤں کا شعور ودیت کر دیا ہے۔ تمہیں بتا دیا ہے کہ اس راہ پر چلو گے تو کامیاب و کامران ہو جاؤ گے، یہ راہ فلاح کی راہ ہے، اس راہ پر چلو گے تو تباہی و ہلاکت کا شکار ہو، یہ بربادی کی راہ ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے جدا کر دی گئی، ہدایت اور گمراہی کو جدا جدا کر کے مفصل کر کے رکھ دیا گیا۔ ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب جس کا جی چاہے وہ ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے وہ کافر ہو جائے۔ ہم نے تمہارے گلے میں، تمہارے پاؤں میں کوئی زنجیر نہیں پہنا رکھی، اس لیے کہ ایمان اور کفر میں سے کسی ایک کو اپنانے پر اگر اللہ کی طرف سے تقدیر کی ایسی زنجیر ہو کہ انسان مجبور ہو، تو پھر کسی کافر سے سوال کرنے کا حق بھی اللہ کو باقی نہ رہے، پھر عذاب قبر کا تصور سارا مذاق ہو کے رہ جائے، پھر سوال و جواب کا تصور ختم ہو جائے، جزا اور سزا کا تصور ختم ہو جائے کہ جس نے مجبوری کے حال میں کچھ کیا ہو اس سے تو اس دنیا والے سوال نہیں کر سکتے، اور اللہ کس طرح سوال کر سکتا ہے جو سارے عادلوں سے بڑا عادل ہے۔ اس میں یہ نقطہ واضح کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کرنے والا، اور یہ ظلم ہوتا کہ کسی کو کافر ہو کے رہنے پر اس نے مجبور کر دیا ہوتا اور پھر مرنے کے بعد اس سے پوچھا جاتا کہ تو ایمان کیوں نہ لایا۔ یہ تو ایک ادنا شعور اور اخلاق رکھنے والا شخص بھی کسی سے ایسا دھوکہ نہیں کر سکتا، اور چاہے کہ رب کائنات اپنے بندوں سے معاذ اللہ ثم استغفر اللہ ایسا دھوکہ کرے کہ خود مجبور کرے اور خود سزا دے۔ فرمایا نہیں، ہم نے کسی کو اس طرح پابند نہیں کیا، لیس للانسان الا ما سعی،
انسان کو جو کچھ جزا اور سزا کی صورت میں ملتا ہے، جو کچھ مقدر میں اسے نصیب ہوتا ہے، وہ کسی اور صورت میں نہیں آتا، بلکہ یہ اس کی اپنی صحیح کاوش اور کوشش کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جو کچھ وہ چاہتا ہے اس کا صلہ پا لیتا ہے، جو کچھ وہ کرتا ہے اس کے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا پہلا معنی تو یہ ہے۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ اس معنی کا ایصال ثواب کے فلسفے سے کوئی دور کا تعلق بھی نہیں۔ اب اسی آیت کریمہ کا ایک دوسرا معنی ہے، اور وہ یہ کہ یہاں لیسا للانسان الا ما سعی، انسان پر جو حرف لام آیا ہے یہ بمعنی الا ہے، یعنی مانن کلمات یوں ہوں گے کہ لیسا علی الانسان الا ما سعی، کہ انسان پر اسی شے کی ذمہ داری اور جواب دہی ہے جس کی اس نے کوشش کی ہو۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ بدکاری کوئی اور کرے اور پکڑ کسی اور کو لیا جائے، چوری کوئی اور کرے اور گرفتار کسی اور کو کر لیا جائے، گناہ کوئی اور کرے اور جواب کسی اور سے طلب کر لیا جائے۔ نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی شخص کو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، اور جو کچھ اس نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہو اسی پر اس کو جواب دہ اور ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو یہاں جواب دہی اور شرعی ذمہ داری کے تصور کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان پر اسی بات کی ذمہ داری ہے جو اس نے خود کی، انسان پر اسی عمل کی جواب دہی کا توق ہے جو اس نے عمل اپنے ہاتھوں سے کیا۔ تو یہ شرعی ذمہ داری اور شرعی جواب دہی کے تصور کو بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ دوسری شریعتوں میں یہ تھا کہ عمل کوئی اور کرتا، سزا کسی اور کو دی جاتی۔ بہت سے دنیا کے مغرب کے قوانین میں بھی بڑی دیر تک یہ تصورات موجود رہے کہ کسی ایک کے جرم پر دوسرے کو سزا دی جائے، بیٹے کے جرم پر باپ کو پکڑا جائے۔ قرآن مجید نے ایسے تمام ناجائز اور ناروا تصورات کو رد کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا کہ یادعوا عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، یہ رسول، یہ پیکر رحمت نسل بنی آدم پر اس طرح آیا ہے کہ وہ ساری زنجیریں ظلم کی، استحصال کی، جبر کی، تشدد کی، ظلم کی اور زیادتی کی جن میں انسانیت جکڑی ہوئی تھی، اس رسول نے آ کر انسانیت کو ان زنجیروں سے نجات عطا کر دی، اور وہ سارے ناجائز بوجھ جن کے نیچے انسان دبا ہوا تھا ان بوجھوں سے اس رسول نے انسان کو آزادی عطا کر دی۔ اس لیے حضور نے فرمایا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، دور جاہلیت کی ہر ظالمانہ رسم میرے قدموں کے نیچے آج روند دی گئی ہے۔ دوسرا معنی اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ ہر شخص اپنے عمل پر جواب دہ ہے، کسی اور کے عمل پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کے بعد اس آیت کریمہ کا ایک تیسرا معنی جس کو بہت سے ائمہ تفسیر نے اور بالخصوص قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمت نے پسند کی، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں ما سعی سے مراد یہ ہے کسی کام کی کوشش کرنا، اور کوشش کا انحصار اس کی نیت پر ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ انسان جس کام کی کوشش کرے گا، جس نیت سے، اس نیت کا وہ پھل پائے، اور ہر انسان کو اپنی نیت کا پھل ملتا ہے، کسی اور کی نیت کا نہیں۔ اس معنی کی وضاحت خود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، جو بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله فمن كان هجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ حضور نے فرمایا لوگو، تمہارے اعمال کا دار و مدار، تمہارے اعمال کے نتائج اور تمہارے اعمال کے انجام کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر، اس لیے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ خوبصورت شکلوں پہ ناز کرنے والوں اور مال و دولت کی کثرت پر غرور اور گھمنڈ کرنے والوں، اللہ تعالیٰ نہ تمہاری اچھی صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال و دولت کی کثرت کو دیکھتا ہے، اس کی نظر تو تمہارے دلوں پر ہوتی ہے،
وہ دیکھتا ہے کہ عمل کے دوران تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی نیت کیا ہے۔ نیت اچھی تھی تو وہ شخص غریب کیوں نہ تھا، اسے عرش کے پائے پر اٹھا دیا جاتا ہے۔ نیت بدی تھی، وہ جتنا بڑا مالدار کیوں نہ تھا، اسے ارذل مقامات پر دھکا دے دیا جاتا ہے۔ ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ جو شخص جو نیت کرتا ہے اسی کا پھل پا لیتا ہے۔ بس جس شخص نے اپنا وطن، اپنا گھر بار، اپنا سب کچھ چھوڑا اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے، تو پس اللہ اور اللہ کے رسول ہی کی بارگاہ سے اس عمل کا پھل عطا کیا جائے۔ اور جس نے اپنا گھر بار چھوڑا دنیا حاصل کرنے کے لیے، اسے اسی عمل کا پھل عطا ہوگا۔ جس نے کسی عورت کی تلاش میں اپنا گھر بار چھوڑا، اسے اس کی نیت کا پھل دیا جائے گا۔ ہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، جو شخص جس نیت سے کسی سمت میں قدم اٹھائے گا اسے اسی نیت کا پھل دیا جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید اس اصول کو بیان کر رہا ہے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان اپنی کوشش اور جد و جہد میں جو نیت کرتا ہے اسی نیت کا اسے پھل مل جاتا ہے۔ اچھی نیت کرے گا تو اچھا پھل ملے گا، بری نیت کرے گا تو برا پھل ملے گا۔ آپ دنیاوی زندگی میں دیکھتے کوئی شخص کسی کی راہ میں گڑھا کھود کر اس کی تباہی اور اس کی ہلاکت کا سوچتا ہے، لیکن وہ تو اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، خود اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسے اپنی نیت کا پھل مل گیا۔ جو دوسرے کا برا سوچتا ہے اسی کا برا ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے حسد، کسی سے بغض رکھنا، کسی سے اناد، کسی کی اچھائی پر، بلندی پر، عزت پر، عظمت پر، کسی کے مال و دولت پر، کسی کی شہرت پر، کسی کے علم پر، عمل پر، کسی بھی اللہ کی عطا کردہ نعمت پر حسد کرنا، یہ وہ بری نیت ہے کہ حسد کرنے والا عمر بھر خود کو تو جلاتا رہتا ہے لیکن اس کا کچھ نہیں بگڑتا، کیونکہ جس کے خلاف ناجائز حسد کیا جائے گا خدا کی ذات اپنے دست قدرت سے اسے اور اٹھا کر بلند کرتی چلی جائے گا۔ تو ہر شخص کو اپنی نیت کا پھل خود مل جاتا ہے۔ بہت سے لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، اچھائیاں کرتے ہیں، بھلائیاں کرتے، اچھائیوں اور بھلائیوں کے انبار اور پہاڑ ان کی زندگی میں بن جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت نیکوکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے، کوئی برائی نہیں کرتے، لیکن صرف بدقسمتی سے ان کے دل میں دوسرے لوگوں کے لیے حسد ہوتا ہے۔ اس عزت والے رب کی قسم، ایک حسد ہی کی بنا پر اس کی نیکیوں کے سارے پہاڑ اس طرح جل کر راکھ ہو جاتے ہیں جس طرح ایک ماچس سے روئی جل کر راکھ ہو جاتی ہے، اس کا کچھ بھی نہیں بچتا۔ وہ تہجد بھی گئے، صدقے بھی گئے، ساری حسنات گئی، ساری خیرات گئی۔ ہمیں اپنے دامن میں اور گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ کہیں ہمارے من دوسروں کے لیے حسد کی لعنت کا شکار تو نہیں۔ اگر علیحدگی میں گھروں میں جا کر اپنے من کو ٹٹولیں تو آپ کے اندر کا انسان بول کے آپ کو بتائے گا کہ کس کس کے لیے آپ کہاں حسد کرتے ہیں، کہاں نہیں کرتے۔ اس چہرے پر اچھے چہرے تو ہر کوئی سجائے پھرتا ہوتا ہے، ہر کوئی زبان سے دوسروں کے لیے دعا دیتا ہے، لیکن دعا دینے والے اپنے اندر کے انسان کا بھی محاسبہ کر کہیں ایسا تو نہیں کہ زبان سے دکھاوے کی دعا کر رہا ہے اور دل کے حسد سے جل رہا ہے۔ اور یہ کسی کے بتانے سے نہیں، اندر جھانک کر دیکھنے سے اس کی خبر ہوتی ہے۔ اپنی نیت کو ہمیشہ پاک رکھا کریں، اپنی نیت کو ہمیشہ پاک رکھیں اور ہر شخص کے لیے اچھا سوچیں۔ جو اللہ کی مخلوق کے لیے اچھا سوچتا ہے، رب کائنات اس بندے کے لیے اچھا سوچتا ہے۔ حضور نے فرمایا الخلق کلہم عیال اللہ احبہم الیہ انفعہم، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کو اس کنبے میں سے وہ بندہ زیادہ پسند ہے جو اس کنبے سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، جو اس کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے۔ تو یہ اس آیت کریمہ کا ایک معنی ہے کہ جو شخص کسی کے لیے جو نیت رکھتا ہے اسی نیت کا پھل اس کو مل جاتا ہے۔ نماز، روزہ، کثرت عبادت اگر اللہ کی رضا کی نیت سے ہوگی تو اس کا اجر ملے گا۔ اگر نمازی، پرہیزگار، متہجد اور عبادت گزار کہلوانے کی نیت سے ہوگی تو اسے ریاکاری کا پھل ملے گا۔ لیس للانسان الا ما سعی، جس شے کی وہ نیت کرتا ہے اسی کا پھل مل جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا ایک اور چوتھا معنی بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس معنی کی روح سے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اپنا اصول عدل بیان فرمایا ہے۔ اب آپ دیکھ چکے کہ ان تینوں معنی کا
ایصال ثواب کے فلسفے سے کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں ہے۔ چوتھے معنی کے تحت اس میں اللہ کا اصول عدل بیان ہو رہا ہے، اور اللہ کا یہ نظام قدرت دو اصولوں پر چلتا ہے، ایک اس کا اصول عدل ہے، ایک اصول فضل۔ عدل کا اصول یہ ہے جو ہر کسی کے لیے یکساں ہوتا ہے، اور اس یکسانیت کے ساتھ عدل کے اصول کو چلانا اللہ رب العزت نے خود اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ اور فضل کا اصول یہ ہے کہ اس پر کسی کا کوئی حق نہیں، عدل پر ہر کسی کا حق ہے۔ عدل کے مقام پر انسان اللہ سے یہ پوچھ سکتا ہے، ایک لاڈ کے مقام میں، محبت کے مقام میں، پیار کے مقام میں، اپنی غلط فہمی کے باعث کسی شے کی اسے سمجھ نہ آئے تو وہ سوال کر سکتا ہے، اللہ کی طرف سے اسے اس کا اطمینان مہیا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں اس کا حق ہے۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ جو نظام عدل پر اللہ کی سنت اور طریقہ قائم ہے اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ تو اصول عدل یہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان جو محنت کرے گا اس کا پھل ملے گا، جس شے کے لیے محنت نہ کرے گا اس کا پھل نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کا عدل کا نظام ہے۔ لہذا لوگوں، اگر تم نے محنت کی تو اس محنت کے پھل کی توقع رکھو، اور اگر کسی کام کے لیے تم نے محنت نہ کی تو اس محنت نہ کرنے کی بنا پر اس پھل کی توقع نہ رکھو۔ یہ وہ اصول عدل ہے۔ جو شخص جس کام کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کا نتیجہ پا لیتا ہے، جو جس کے لیے کوشش نہیں کرتا اس کا نتیجہ نہیں پاتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، کہ مرد ہوں یا عورتیں، عدل کا اصول ہر ایک کے لیے یکساں ہے۔ مردوں کو بھی وہ ملے گا جس کے لیے وہ محنت کریں گے، عورتوں کے لیے بھی وہ ہوگا جس کے لیے وہ محنت کریں گے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ لوگوں، دوسروں کو خوشحال دیکھ کر، آسودہ حال دیکھ کر، بہتر زندگی بسر کرتا ہوا دیکھ کر حسد کی آگ میں جلا نہ کرو۔ ان کو اللہ نے دیا تو یہ ان کی محنت کا ثمر تھا، تم بجائے جلنے کے تم بھی محنت کرو، اللہ تمہیں بھی عطا کرے۔ اس لحاظ سے اس اصول عدل کے تحت اللہ رب العزت نے انسان کو ایک نظام محنت و اجرت عطا کیا کہ تمہارے لیے پرواز کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، یہ ساری کائنات پست و بالا کی بلندیاں تمہارے قدموں میں رکھ دی گئی ہیں، تم محنت کرو تمہیں بلندی عطا کر دی جائے۔ اور اگر تم محنت ہی نہ کرو، مشقت ہی نہ کرو، کوشش ہی نہ کرو، کاوش ہی نہ کرو، اور دوسرا محنت اور مشقت کرے، وہ اپنے چین، سکون، آرام اور نیند سب کچھ کو قربان کر دے اور اسے بلندی عطا ہو، تمہیں بلندی نہ عطا ہو، تو رب پر شکوہ نہ کیا کرو کہ تم محنت کرتے تو تمہیں بھی وہ مقام عطا کر دیا جائے۔ اس طرح اللہ کسی سے ظلم نہیں کرتا، وہ ہر ایک کے ساتھ عدل کا سلوک کرتا ہے۔ تو یہ نظام عدل اس آیت کریمہ میں بیان کیا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہر کام میں استثناء بھی ہوتا ہے، ہر کام میں استثناء بھی ہوتا ہے۔ انسان کو پیدا کرنے میں اللہ کا اصول یہ ہے کہ وہ اسے نطفے سے پیدا کرتا ہے، ماں باپ کے ملاپ سے پیدا کرتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ لقد خلقنا الانسان من نطفہ، کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو اس جمے ہوئے مادے سے پیدا کیا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اس کا نظام عدل ہے، اس کا ایک تخلیق کا پورا ضابطہ۔ لیکن استثناء یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جن کے وجود سے انسانیت کے سلسلے کو شروع کیا، وہ پہلا نقطہ جو آغاز کا ہے اسے بھی اصول سے مستثنیٰ کر دیا۔ حضرت حوا کو اصول سے مستثنیٰ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اصول سے مستثنیٰ کیا، حضرت صالح کی اونٹنی کو پتھر سے پیدا کیا، کوئی مخلوق پتھروں سے پیدا نہیں ہوا کرتی۔ تو اصول اللہ کے ہوتے ہیں جس سے پوری کائنات کا نظام چلتا ہے، لیکن ان اصولوں میں جس کے لیے چاہے وہ استثناء پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ اصول ہے کہ جو شخص یہاں موجود ہے وہ ہزاروں میلوں کی مسافت چشم زدن میں طے نہیں کر سکتا، لیکن حضرت سلیمان کے درباری آصف بن برخیہ کو مستثنیٰ کر دیا کہ حضرت سلیمان کی آنکھوں کے سامنے رہے، لیکن آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ سبا بلقیس کا تخت لا کر سامنے رکھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ استثناء ہے۔ وہ چاہے تو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں مدتوں بغیر کھائے پیے زندہ و سلامت،
وہ چاہے تو بغیر کھائے پیے 309 سال تک اصحاب کہف کو غار میں سلامت رکھے۔ یہ سب کچھ استثناء ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، سورج کے راستے مقرر ہیں، انہیں دائیں بائیں کوئی آگے پیچھے نہیں پھیر سکتا۔ یہ اس کی قدرت میں، یہ اس کا نظام سنت ہے، اس کا اصول ہے۔ لیکن وہ چاہے تو اپنے 7 ولیوں کے لیے جو اصحاب کہف کی صورت میں کھلی غار میں لیٹے تھے، ان کے لیے چاہے تو 300 سال تک سورج کے چڑھتے ہوئے بھی اور ڈوبتے ہوئے بھی ان کے راستے کو بدل ڈالا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ محبوب تو دیکھتا ہے کہ انہیں سورج کی تپش اور گرمی سے بچانے کے لیے کہ وہ میرے بندے تھے، 300 سال تک میں نے یہ کر دیا کہ سورج جب چڑھتا تو ان کی غار سے دائیں طرف میں اس کے راستے کو پھیر دیتا، اور جب ڈوبنے کی طرف جاتا تو غار سے بائیں طرف پھیر دیتا۔ یہ سب مستثنیات ہیں۔ اسی طرح عدل کا اصول یہ اللہ کی عادت ہے جس کا ذکر اس آیت میں، لیکن کسی کے لیے چاہے تو اصول عدل کی بجائے اصول فضل نافذ کر دے۔ اس کے لیے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ باری تعالیٰ اس جاگنے والے کو تو نے یہ دیا اور سوئے والے کو اپنے تک بلا لیا، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ یہ اس کے فضل کے فیصلے۔ عدل میں کمی بیشی نہیں ہوتی، انصاف میں کمی بیشی نہیں ہوتی، ہر محنت کا صلہ برابر ملتا ہے، لیکن وہ اگر اس کی نظر انتخاب کسی پر پڑ جائے تو عدل میں جاگنے والے کو ایک قدم بڑھائے، لیکن فضل پہ آ جائے تو سونے والے کو لامکاں تک بلا لے۔ یہ اس کے فضل کے فیصلے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، میرے عدل کا نظام یہ ہے کہ جو کوئی مجھ تک آنا چاہتا ہے میں اسے اپنا راستہ دکھا دیتا ہوں کہ میرے بندے یہ راستہ میری طرف آتا ہے، یوں محنت کر اور رفتہ رفتہ میری طرف بڑھتا چلا آ۔ یہ عدل تھا، لیکن وہ فضل کرنے پر آئے تو اللہ یجتبی الیہ من یشاء، کوئی سویا ہوا ہو تو ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ وصال عطا کرے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی جاگن کئی جاگ نہ جان تے کئی جاگ دیاں بھی ستے ہوں تے کنہ نو رب ستیاں ملیا کئی جاگ دے بھی گئے مٹھے ہوں۔ جب اس کے فضل کی بارش کا وقت آتا ہے تو کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا کہ باری تعالیٰ کسی کو تو کوہ طور پر تو نے یہ کہہ دیا کہ لن ترانی کہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، اور کسی کو جبرائیل کو بھیج کر سارے پردے اٹھا کر مقام کعبہ کو حسین پر جلوہ دکھا دیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہے جتنا عطا کرے، کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا۔ تو کسی کو تھوڑی محنت پر بہت مل جائے یہ اس کا فضل ہے، اس پر حسد نہ کیا کرو، اس لیے کہ اگر حسد کرنا ہے تو دینے والے کے ہاتھوں کو روکو، جس نے کسی کو اتنا دے دیا اسے روک سکتے ہو تو روک لو، بندوں پر کیوں حسد کرتے ہو؟ اسے تو اس کے دینے سے ملا، وہ نہ دیتا تو نہ ملتا۔ یہ نظام فضل ہے، وہ نظام عدل ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا ایصال ثواب کے فلسفے سے کوئی تعلق نہیں، اور اگر رکھا بھی جائے تعلق تو پھر میں یہ عرض کروں گا کہ یہ آیت اصول عدل کو بیان کرتی تھی، اور کسی کے عمل کا ثواب وہ کسی اور کو پہنچا دے تو یہ اصول فضل ہے، اس پر آپ پوچھ نہیں سکتے، گرفت نہیں سکتے۔ وہ کہے ہاں یہ میری عادت ہے، لیکن میرا بندہ کوئی خود عمل کرے اور مجھے کہے کہ باری تعالیٰ یہ محنت تو میری ہے لیکن اجر کسی اور کو دے دے، یہ اتنی بڑی سخاوت کی بات ہے، اتنے ایثار کی بات ہے، اتنی قربانی کی بات ہے کہ اس کا اخلاص کا یہی عمل اس کی دعا کی قبولیت کے لیے کافی ہے۔ کون کمائی کر کے دوسروں کو دیتا ہے؟ کمائی کر کے کون دوسرے کو دیتا ہے؟ اور اپنے لیے تو کی گئی کمائی میں 1000 پہلو منفی ہو سکتے ہیں، لیکن جو مال خرچ کرے، محنت کرے، حج کرے، صدقہ دے، خرچ کرے اپنی توانائیوں کو
اور پھر چپکے سے ہاتھ اٹھا کر کہہ دے کہ باری تعالیٰ یہ جو کچھ میں نے کیا ہے یہ سیدنا غوث پاک کی روح کو دے، یہ جو کچھ میں نے کیا ہے اپنے فلاں محبوب بندے کو دے، یہ رسول پاک کی بارگاہ میں ہدیہ کر دے، ان کے ہم پر بہت احسان ہے، یہ ان کی بارگاہ میں نظر کر دے۔ ارے یہ کتنی بڑی خدمت ہے، کتنا ایثار ہے، کتنی قربانی ہے۔ اور وہ ذات جو معمولی سی قربانی کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا، ایک دانہ کسی کو دیتے ہو تو وہ 700 دانے بنا دیتا ہے، تو ایک عمل کر کے جب کسی اور کو دو گے تو وہ اصول فضل کے تحت اسے بھی دے گا، تمہیں بھی دے گا۔ یہ وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جا بجا ایصال ثواب کی تلقین فرمائی۔ بخاری اور مسلم میں حدیث صحیح ہے متفق علیہ، جسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی۔ اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایصال ثواب کا تصور بعد کے لوگوں کا وضع کردہ نہیں، بلکہ کتاب و سنت سے اور خود حضور کے عمل اور صحابہ و صحابیات کے عمل سے ثابت ہے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے عرض کیا آقا میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا، وہ کوئی وصیت نہیں کر سکی، میرا خیال ہے اگر انہیں مہلت مل جاتی تو وصیت کرتی، تو حضور کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا ہاں تو اس کی طرف سے صدقہ کر۔ پوچھا آقا اگر میں صدقہ کروں تو میری والدہ کو ثواب پہنچے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں پہنچے گا۔ یہ حدیث پاک سے حضور کا فتویٰ ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں صحیح بخاری میں دوسری حدیث، فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا آقا میری والدہ کا انتقال میری غیر موجودگی میں ہو گیا، اب میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ انہیں ثواب پہنچے، تو آقا مجھے اجازت ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں تجھے اجازت ہے تو اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر، اسے ثواب پہنچے۔ حدیث پاک میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جائیداد میں سے ایک باغ کو اپنی والدہ مرحومہ کی طرف سے صدقہ کر دیا اور کہا کہ آقا آپ گواہ ہو جائیے اس باغ کا صدقہ میں اپنی ماں کی طرف سے کر دوں۔ پھر کتب حدیث میں یہ روایت حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوں بھی آئی ہے تیسرے مقام پر کہ انہوں نے حضور سے پوچھا حضور بہترین صدقہ کیا ہے جو میں اپنی والدہ کی طرف سے کروں اور ان کو ثواب پہنچے؟ اس وقت پانی کی قلت تھی، آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ میں اولا ابتداء میٹھا پانی مسلمانوں کو نہیں ملتا تھا، میلوں کا سفر کر کے چھوٹی چھوٹی مشکیں میٹھے پانی کی کندھوں پر اٹھا کے لاتے تھے، اور 20,000 درہم میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک میٹھے پانی کا کنواں یہودی سے خرید کر وقف کیا۔ اتنی قلت تھی اور مجموعی طور پر پانی کی بھی قلت تھی۔ حضور سے پوچھا کیا صدقہ کروں؟ حضور نے فرمایا تو اپنی والدہ کے لیے کنواں کھدوا اور پانی کا صدقہ کر۔ حضرت سعد نے کنواں کھدوایا اور کھود کر کہا کہ میں نے اسے اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کر دیا تاکہ انہیں ثواب ہو۔ اب ان حدیث مبارکہ کو بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جن کے والدین بزرگ اعزاء اقارب مشائخ اور اساتذہ انتقال کر چکے، بعد از انتقال ان کی خدمت کس طرح بجا لائی جا سکتی ہے، یہ سلیقہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے جس طرح آپ کو پالا، آپ کی تربیت کی، آپ پر احسانات کیے، ان کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کو بھول جانا یہ احسان کی جزا نہیں، انہیں یاد رکھنا اور احسان کا بدلہ احسان سے دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور وہ بدلہ کس طرح چکایا جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بدلہ ایصال ثواب کی صورت میں چکانے کی تلقین۔ اس کے بعد ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو، اور وہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جب بھی تم نماز پڑھو اپنے والدین کی طرف سے بھی نماز پڑھو، اگر وہ انتقال کر چکے ہو صدقہ دو تو والدین کی طرف سے بھی صدقہ دو، روزے رکھو تو والدین کی طرف سے بھی روزے رکھو۔ حضور نے فرمایا جو عمل تم والدین کی طرف سے کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہارے والدین کو بھی ملے گا اور تمہیں بھی بغیر ربطی کی کمی کے ملے گا۔
اور تبرانی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا جب کوئی شخص کسی فوت شدہ شخص اور عزیز کے لیے صدقہ و خیرات کرتا ہے، ایصال ثواب کا کوئی کام کرتا ہے، تو اس کا وہ ہدیہ، ثواب کا ہدیہ، تحفہ، سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام ایک خوبصورت تھال میں رکھ کر اس قبر والے کے سرہانے جا کر پیش کرتے اور آواز دیتے ہیں، اے گہری قبر میں آرام کی نیند سونے والے، تیرے فلاں محبت کرنے والے اور چاہنے والے نے یہ ثواب کا تحفہ تیرے پاس بھیجا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ قبول ہو چکا ہے، تو بھی اسے قبول کر لے۔ وہ شخص اس تحفے کو قبول کر کے آگے جاتا ہے۔ جس قسم کا تحفہ آپ پیش کرتے، وہ تحفہ ایک عالم مثال میں اسی شکل کے ساتھ ثواب کی صورت میں اس صاحب قبر پر پیش کیا جاتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابیہ نے سوال کیا، حضور میرے والد کا انتقال ہو گیا، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا کہ کیا تو نے اپنے والد کے قرضے سارے چکا دیے؟ عرض کیا حضور قرضے تو سارے ادا کر چکے۔ فرمایا اگر قرضے چکا دیے تو جا اب والد کی طرف سے حج بدل کر۔ تو پہلے مالی صدقات کا حکم تھا کہ آپ فوت شدگان کے لیے، والدین اور اعزاء و اقارب کے لیے اور بزرگوں کے لیے کریں، یہاں حج کرنے کا بھی حکم آ گیا۔ اور ایک اور حدیث میں کہ حضور سے سوال کیا گیا، آقا کیا ہم اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتے؟ اس پر حضور نے جواب دیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد کے ذمے تھا لیکن وہ نہ کر سکے، کیا میں ان کی طرف سے کروں تو ادا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ حضور نے جواب دیا کہ اگر تیرے والد کے ذمے قرض ہوتا تو اس کی طرف سے اگر چکاتا تو کیا یہ ادا ہوتا؟ عرض کیا حضور یقیناً ادا ہوتا۔ تو فرمایا اگر بندے کا قرض ادا ہو سکتا ہے تو خدا کا قرض بہتر طریقے سے ادا ہوتا۔ دلیل بھی عطا کر دی کہ کوئی کسی کی طرف سے جو کچھ کرے جب وہ عمل ادا ہوتا ہے تو نیکی کا عمل کیوں نہ ادا؟ دلیل کے ساتھ حضور نے بات کو ثابت کر دی۔ پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ آقا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کے لیے والدین کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ وہ اگر انتقال کر چکے ہوں تو اولاد والدین کی طرف سے حج کرے، کہ جو بچہ اپنے والدین مرحومین کی طرف سے حج کرتا ہے والدین کو پورے حج کا ثواب ملتا ہے اور بیٹے کو دوزخ سے نجات ملتی ہے۔ یہ بہت بڑی صلہ رحمی اور بہت بڑی خدمت کہ اولاد والدین کی طرف سے حج کا فریضہ ادا کرے اور دیگر صدقات، خیرات اور نماز اور روزے تک والدین کی طرف سے ادا کیے جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کو اپنے رشتہ داروں اور بزرگوں کی طرف سے رہا کرنے کی بھی تلقین فرمائی، یہاں تک کہ سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حسنین کریمین نے، سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے والد ماجد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک غلام عطا کیا تاکہ ان کی روح طیبہ کو ثواب پہنچے۔ یہاں تک تو ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ تو سارے صدقات اولاد کی طرف سے تھے والدین کے لیے، اور اولاد کا عمل والدین کی کمائی کے زمرے میں تصور ہو سکتا ہے، لیکن یہ ثابت ہو کہ اولاد کے علاوہ کوئی کسی کے لیے کرے تو ہم پہلے 2 خطبات میں متعدد حدیثیں ایسی پیش کر چکے ہیں جن میں اولاد اور والدین کے تعلق کے بغیر کسی نے عمل کیا اور دوسرے کو پہنچا۔ متعدد احادیث ایسی پہلے گزر چکی ہیں، لیکن حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر چھوٹے بھائی کی طرف سے ان کے ایصال ثواب کے لیے غلام آزاد، تو گویا کسی کی طرف سے ایصال ثواب کے طور پر عمل اور صدقہ کرنا یہ صحابہ کرام کے دور میں اور عہد رسالت مآب میں مروج اور متداول تھا، اور صحابہ کرام کے یہ معمولات میں سے تھا، یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عمر بھر کا یہ عمل تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے کم و بیش پوری حیات طیبہ میں ہر سال 2 قربانیاں دی ہیں، ایک قربانی دیتے اپنی طرف سے
اور اپنی اہل بیت کی طرف سے اور دوسری قربانی دیتے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے اللہم تقبل ھذا من امت محمد، باری تعالیٰ یہ قربانی میں اپنی پوری امت کی طرف سے دے رہا ہوں۔ اب امت تو حضور کے لیے کام کرے تو یہ تو کمائی ہو سکتی ہے، لیکن حضور کا کام امت کے لیے کرنا یہ تو کمائی میں شامل نہیں ہو سکتا۔ تو حضور نے عمر بھر ایک قربانی امت کی طرف سے دی، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حق امت پر یہ بھی ہے کہ وہ جو اصحاب ثروت ہیں وہ جب کبھی قربانی دے، صدقہ و خیرات دے، وہ ایک قربانی رسول پاک کی طرف سے دیا کریں تاکہ کم سے کم اس حق کی ادائیگی کی صورت تو پیدا ہو سکے۔ اور قیامت تک جو کبھی امت پیدا نہ بھی ہوئی تھی ان کی طرف سے بھی قربانی حضور ادا فرماتے ہیں، گویا ہم میں سے بھی ہر فرد کی طرف سے آقا دو جہاں امت کی قربانی ادا کی۔ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی میرے انتقال کے بعد تو عمر بھر ایک قربانی میری طرف سے دیتے رہنا۔ گویا اپنے عمل سے بھی ثابت کر دیا کہ کسی کے لیے عمل کیا جائے، صدقہ قربانی کی جائے تو ثواب پہنچتا ہے، اور حکم سے بھی ثابت کر دیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک میں اور اسی کتاب الاضحیہ میں صاحب مشکات نے بھی ان احادیث کو نقل کیا کہ حضرت علی عمر بھر 2 قربانیاں دیتے رہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ 2 قربانیاں کیوں دیتے ہیں؟ انہوں نے جواب میں یہ حکمت بیان کی کہ مجھ سے آقا دو جہاں نے وصیتاً فرمایا تھا کہ علی ہمیشہ ایک قربانی میری طرف سے دیتے رہنا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حضرت علی عمر بھر قربانی دیتے رہے۔ تو صدقہ و خیرات کسی کی طرف سے کرنے کا اجر اور ثواب اللہ کے فضل سے جس کی طرف سے کرتے ہیں اسے پہنچتا ہے۔ اور صحابہ کرام میں سے بھی یہ معمول کہ کچھ لوگ عراق کی طرف ایک مسجد ہے جس کی فضیلت حضور نے یہ بیان فرمائی تھی کہ جو شخص وہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا اسے غزوہ بدر اور غزوہ احد جیسے شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ایک وفد جانے لگا، صاحب مشکات نے حدیث نقل کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کعبہ میں تھے، وہ نہ جا سکتے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ہے جو وہاں 2 رکعت نماز ادا کرے اور پڑھ کر کہے کہ ہاذان لابی ہریرہ تھا، کہ یہ 2 رکعت نماز ابو ہریرہ کے لیے۔ ایک صحابی نے وعدہ کیا کہ میں پڑھ کر آپ کے لیے وقف کر دوں، ایصال ثواب کر دوں۔ تو نمازوں کو، نوافل کو پڑھ کر ایصال ثواب کرنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ مشائخ اور بزرگوں کا ہمیشہ یہ وتیرہ رہا کہ وہ حضور کے ایصال ثواب کے لیے نوافل پڑھتے رہے، بلکہ حضور نے تلقین کی کہ جب نفلی عبادت کرو تو والدین اور بزرگوں کے نام پر کیا کرو تاکہ ان کو بھی ثواب پہنچے اور ساتھ تمہیں بھی ثواب پہنچتا ہے۔ اور پھر کسی نیک عمل اور صدقہ و خیرات کے لیے التزاماً کوئی ایک تاریخ مقرر کر لینا یہ بھی حضور کی سنت کے مطابق ہے۔ یہ خیال ذہنوں میں آتا ہے کہ ہر تاریخ کو ہر وقت صدقہ و خیرات اور ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے بزرگوں کے لیے، لیکن متعین تاریخوں پر کسی مہینے میں کیوں کیا جائے؟ تو یہ بات بڑی مختصر طریقے سے ذہن نشین فرما لیں کہ تعین 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک تعین شرعی ہے، ایک تعین ذاتی اور التزامی۔ نماز پنجگانہ، حج، زکوٰۃ، روزہ، یہ جو ایام ہیں یہ شریعت کی طرف سے مقرر ہے۔ ان دنوں سے ہٹ کر اگر یہ عمل کریں تو وہ قبول نہیں ہوتا۔ اور کچھ تعینات التزامی ہوتے جو ہم اپنی سہولت کے لیے عمل میں مداومت اور استقلال اور مستقل مزاجی پیدا کرنے کے لیے اپنا لیتے، لیکن شرعاً یہ حکم نہیں ہوتا کہ اگر اس مقرر تاریخ پر ایصال ثواب کریں تو ثواب ہوگا اور مقرر تاریخ سے آگے پیچھے کریں تو ثواب نہیں ہوگا، یہ اعتقاد نہیں ہوتا۔ تو مداومت کی غرض سے اگر کوئی تاریخ آپ متعین کر لیں اپنی سہولت کے لیے تاکہ مقرر تاریخ جب آئے تو عمل ہوتا رہے، ناغہ نہ ہونے پائے، التزاماً ایسے لیے اس کاموں کے لیے تاریخوں کا متعین کرنا یہ نہ صرف جائز بلکہ خود سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد قباء میں جا کر ہر سنیچر کے دن 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے تھے۔ نہ قرآن نے سنیچر کو جا کے نفل پڑھنے کا کہا تھا، نہ حضور کی طرف سے شرعی طور پر یہ حکم تھا، لیکن اپنے اوپر اس نیک عمل کے لیے
مسجد کو بھی مخصوص کیا اور دن کو بھی مخصوص کر رکھا. حضور قبرستان میں فاتحہ خوانی کے لیے ہر ہفتے میں جمعرات کی شام کو تشریف لے جاتے ہیں, ہر جمعے کی صبح کو تشریف لے جاتے ہیں. متعدد اعمال کے لیے حضور نے دن مقرر فرمائے, شامیں مقرر کی, اوقات مقرر کیے مختلف نوافل کے لیے, مختلف اعمال کے لیے, اس لیے کہ اس سے مداومت پیدا ہوتی ہے. اور حضور نے فرمایا کہ عمل تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو, لیکن سب سے محبوب عمل اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو بغیر ناغے کے جاری رہے. تو ناغے سے بچنے کے لیے نیکی کے عمل کو ایک مقررہ تاریخ پر جاری رکھنا تاکہ التزام اور مداومت قائم رہے, اس عقیدے کے بغیر کہ یہ شرعن حکم ہے کہ اس دن کرو آگے پیچھے نہ کرو, یہ صریحاً جائز اور سنت رسول کے مطابق. اور ایصال ثواب کے خیال سے جس کی روح کو ایصال ثواب کے لیے آپ کوئی عمل کر رہے, صدقہ کر رہے, اس عمل کو اس کے نام سے منسوب کر دینا یہ بھی عزو شرع جائز اور مستحسن ہے اور سنت کے مطابق. نظر و نیاز, صدقہ و خیرات, عبادت سب کچھ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. اللہ کے سوا کسی کے لیے نظر اور نیاز کا کوئی تصور نہیں ہے, کسی کے لیے قربانی نہیں ہے, کسی کے لیے صدقہ و خیرات نہیں ہے, کسی کے تقرب اور عبادت کے لیے کوئی عمل نہیں ہے. ہر عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہوتا ہے. لیکن آپ جس بزرگ, جس شیخ, جس استاد, والدین میں سے جس کے لیے, عزیز میں سے جس کے لیے وہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو ایصال ثواب کے خیال سے جب منسوب کر دیتے کہ یہ صدقہ فلاں کے لیے ہے, یہ کھانا فلاں کے لیے ہے, یہ عمل فلاں کے لیے ہے, تو یہ اس طرح کا انتصاب عزو شرع جائز اور سنت, اس کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا نہیں کہتے. جیسا کہ میں نے حدیث پاک سے عرض کیا کہ حضور نے حضرت سعد کو ماں کی طرف سے کنواں کھودنے کو کہا اور اس صدقے کو ان کی ماں کی طرف منسوب کیا. فرمایا کہ ھذا البیر لام سعد, یہ ام سعد, سعد کی ماں کا کنواں. حالانکہ کنواں اللہ کا صدقہ تھا, لیکن ثواب چونکہ ان کی ماں کو پہنچانا مقصود تھا اس طرف منسوب کر دیا. نماز اللہ کی ہے, لیکن حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ نماز پڑھ کے کوئی کہے کہ یہ ابو ہریرہ کے لیے, حدیث پاک میں, تو ابو ہریرہ کے لیے نماز کہنا ثواب کی نیت سے ہے اور اللہ کے لیے نماز پڑھنا عبادت کی نیت سے. جب آپ کھانا پکا کر صدقہ و خیرات کرتے اور سیدنا غوث العظم کی روح کو ایصال کرتے, حضرت داتا گنج بخش کی روح کو ایصال کرتے, حضرت خواجہ اجمیری کی روح کو ایصال ثواب کرتے, اپنے والدین کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں, تو جس کی روح کو ثواب پہنچا رہے ہیں, آقائے دو جہاں کی روح کو ثواب پہنچا رہے ہیں, یہ آپ کو حق ہے کہ یہ کہیں کہ یہ صدقہ فلاں کے لیے. صدقہ عبادتاً تعبداً یہ تو اللہ کے لیے ہوگا, لیکن ثواباً اللہ کے بندے کے لیے ہوگا. عبادت اللہ کی ہوتی ہے لیکن ثواب اللہ کو نہیں پہنچتا, ثواب بندے کو جاتا ہے. تو اللہ کے مقبول بندے کا نام ثواب کی نسبت سے لیا جاتا ہے اور اللہ کا نام عبادت کی نیت سے لیا جاتا ہے. ان دونوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک مغالطہ پایا جاتا ہے کہ یہ صدقہ اور خیرات اور عمل کر کے آپ نے بزرگ کا نام لے دیا تو یہ غیر اللہ کا نام ہو گیا. آپ ولیمہ کرتے ہیں اپنی اولاد کا نام لیتے, شادی کے بکرے لاتے ہیں اپنے بیٹوں کا نام لیتے, دعوت کرتے ہیں دوستوں کا نام لیتے ہیں, آپ مکان خریدتے ہیں اپنا نام لیتے ہیں. ہر جائیداد ہر شے کا مالک اللہ ہے. مالک وہ ہے لیکن مکان اپنا کیوں کہتے ہیں, مالک وہ ہے لیکن جائیداد اپنے نام کیوں کرواتے ہیں. امانتاً شے آپ کی ہے, ملکیتاً شے اللہ کی. اس طرح صدقہ و خیرات عبادتاً, نظراً اور نیازاً اللہ کا ہے اور ثواباً اللہ کے بندے کے. تو یہ نسبت اس نیت سے کرنا شرعاً جائز ہے اور حضور کی سنت کے عین مطابق ہے. حاضرین محترم, اس مسئلے کے اختصار کے ساتھ مختلف پہلو آج ختم ہوئے. اگلے جمعۃ المبارک پر انشاءاللہ اس مسئلے کے حوالے سے وہ چیزیں عرض کروں گا جو رواج میں زیادتی اور ناجائز افراط اور تفریط کی صورت میں مروج ہو گئی ہیں, تاکہ عملاً اس کی صحیح صورت ہمارے سامنے آ سکے. وما علینا الا البلاغ.